محترم ناظرین کرام، یہ ایک ہی نہیں، ایسے بے شمار لوگ آئے اور جنہوں نے خدا کا انکار کیا، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ دنیا کو چلانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی ایک شخص ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں پہنچا، جو ایک دہریہ تھا، خدا کا منکر تھا، خدا کا انکار کرنے والا تھا۔ اس کا کہنا یہی تھا کہ دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ وقت مقرر ہوا۔ امام اعظم اتنے بڑے امام سے مناظرہ ہونا تھا۔ تمام پورے شہر میں خبر پھیل گئی کہ امام اعظم سے ایک دہریہ مناظرہ کرنا چاہتا ہے۔ تمام دوست دشمن تمام کے تمام لوگ وقت مقررہ پر سب کے سب حاضر ہو جاتے ہیں، سب پہنچ جاتے ہیں، لیکن امام اعظم وقت سے دیری کر کے لیٹ پہنچتے ہیں۔ اور پہنچتے ہیں، جیسے ہی آپ کا پہنچنا ہوتا ہے، دہریہ کہتا ہے کہ اے امام، آپ نے اتنا لیٹ کیوں کر دیا؟ آپ آنے میں اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ اے دہریہ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ راستے میں میرے ساتھ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک درخت جو خود بخود کٹ گیا، اور کٹنے کے بعد خود بخود اس میں پٹرا تیار ہو گیا، اور ان پٹروں سے خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی، اور وہ کشتی خود بخود دریا میں اتر گئی، اور دریا میں اترنے کے بعد خود بخود وہ چلنے لگی۔ اس طرف کے مسافروں کو کشتی میں سوار کرتی اور دوسری طرف انہیں لے جا کر چھوڑ دیتی، اور خود بخود ہی ان سے پیسے بھی وصول کر لیتی، اور پھر وہ دوسری طرف آ جاتی۔ یہ سارے واقعات میں دیکھا۔ جب اتنا امام اعظم نے فرمایا تو وہ دہریہ یہ سن کر قہقہے لگانے لگا، ہنسنے لگا، اور کہا اے امام، آپ بڑے بزرگ ہیں اور آپ ایسی بچکانہ باتیں کر رہے ہیں، بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک درخت خود بخود کٹ جائے، اور کٹنے کے بعد اس کے پٹرے تیار ہوں، اور پھر وہ ایک کشتی میں تبدیل ہو جائے، پھر وہ کشتی خود بخود پانی میں اتر جائے اور لوگوں کو سوار بھی کرے اور پیسے بھی ان سے وصولیں؟ یہ تو ایک دم بچکانہ باتیں ہیں حضرت، یہ تو چھوٹی باتیں ہیں، تم تو اس سے بڑا جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ دہریہ سوچ میں پڑ جاتا، آخر کہ میں نے کیا کہا؟ حضرت امام اعظم نے فرمایا، تم تو یہی کہتے ہو نا کہ یہ چاند، سورج، دریا، یہ پہاڑ، یہ زمین، آسمان، یہ تمام کے تمام خود بخود بن گئے، ان کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، ان کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ خود بخود چل رہے ہیں۔ حضرت امام اعظم کی یہ بات کو سن کر وہ دہریہ دم بخود رہ جاتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یا واقعی میں یہ دنیا کو چلانے والا کوئی موجود ہے۔ امام اعظم کے ہاتھ میں وہ تائب ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے امام، اے بزرگ، مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیجئے۔ یقیناً اس سارے کائنات کو چلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ خدا ہے، بلکہ وہ اللہ ہے، وہی اس سارے کائنات کو، پوری دنیا کو چلا رہا ہوتا۔ یہ صرف ایک ہی واقعہ نہیں ہے، ایسے بے شمار واقعات ہیں جو خدا کے وجود کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے۔ ایک عالم نے ایک بڑھیا کو چرخہ چلاتے ہوئے، چرخہ کاٹتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ بڑھیا ساری عمر چرخہ ہی کاتا یا کچھ اپنے خدا کی بھی پہچان کی ہے، خدا کے بارے میں ہی کچھ جانا ہے؟ تو بڑھیا نے جواب دیا کہ بیٹا، سب کچھ اسی چرخے میں ہے، سب کچھ اسی چرخہ میں ہے، اور میں نے اسی چرخہ میں سب کچھ دیکھ لیا۔ فرمایا، بڑی بھی یہ تو بتاؤ کہ خدا موجود ہے یا نہیں؟ بڑھیا نے جواب دیا، ہاں، ہر گھڑی اور رات دن ہر وقت خدا موجود ہے۔ عالم نے فرمایا، مگر اس کی دلیل کیا ہے؟ بڑھیا بولی کہ یہ میرا چرخہ ہے۔ عالم نے پوچھا بڑے ہی تعجب سے، آخر یہ چرخہ کیسے؟ وہ بولی کہ وہ ایسے کہ جب تک میں اس چرخہ کو چلاتی ہوں یہ چرخہ چلتا ہے، اور جیسے ہی میں اس چرخے کو چھوڑ دیتی ہوں تب یہ چرخہ ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ جب اس چھوٹے سے چرخے کو چلانے کے لیے کسی کی ضرورت ہے تو اس پوری دنیا کو، جبکہ اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، چرند پرند، ہر ایک چیز ہے، تو اس چیز کو چلانے والے کی ضرورت تو ہے نا۔ تو یقیناً جب ان تمام چیزوں کو چلانے والا موجود ہے، وہی ایک خدا ہے،
وہی ہے جو تمام چیزوں کو چلا رہا ہے۔ بس جس طریقے سے زمین آسمان کے چرخہ کو ایک چلانے والا چاہیے اور جب تک وہ چلاتا رہے گا یہ سب چرخے چلتے رہیں گے، اور جب وہ چھوڑ دے گا تو یہ ٹھہر جائیں گے، مگر ہم نے کبھی آسمان اور زمین، چاند، سورج کو ٹھہرے نہیں دیکھا تو جان لیا کہ اس کا چلانے والا ہر گھڑی موجود ہے۔ وہ عالم صاحب نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آسمان اور زمین کا چلانے والا ایک ہے یا دو ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ ایک ہے، اور اس کا دعویٰ اور اس کی دلیل بھی یہی میرا چرخہ ہے، کیونکہ جب اس چرخہ کو میں اپنی مرضی سے چلاتی ہوں تو یہ چرخہ میری مرضی سے ایک ہی طرف چلتا ہے، اور اگر دوسری طرف یہ چلانے والی بھی ہوتی یا دوسرا کوئی چلانے والا ہوتا تو یہ میری مدد کرتا، تو جب وہ میری مدد کرتا تو چرخے کی سپیڈ بڑھ جاتی، تو پھر وہ کسی کام کا نہ رہتا اور اس کا نتیجہ کچھ حاصل نہ ہوتا، اور اگر میری مرضی کے خلاف اگر وہ چلاتی تو یقیناً یہ چرخہ یا تو ٹوٹ جاتا یا تو پھر وہ ٹھہر جاتا اور اس سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا۔ تو یقیناً کہ زمین اور آسمان جو آج صدیوں سے ایک ہی وقت پر اور ایک ہی طریقے پر جو چل رہا ہے تو یقیناً اس کا چلانے والا صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو سارے عالم کو چلا رہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک خدا ہی ہے۔ مگر یاد رکھو مسلمانوں کہ دنیا کی ہر چیز اپنے خالق کے وجود اور اس کی یکتائی پر شاہد ہے، مگر عقل سلیم درکار ہے۔